ویلکم ایک ناظرین احمد حسین ڈیر صاحب حسن اگر موجود ہیں گال بول جسٹس سے جاری ہے. احمد صاحب جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ذکر بھی کیا عوامی ایشوز کے حوالے سے. اب عوام کے حوالے سے ایک ایشوز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. ایک سوال عوام کے ذہنوں میں گھومتا ہے کہ ڈیفالٹ سے کیسے بچ گئے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے تو اس میں اس حکومت کا کریڈٹ کیسے, اس کی کارکردگی کیسے نظر آئے گی کہ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے, جبکہ آئی ایم ایف سے قرض تو پی ٹی آئی بھی لے کے بچ سکتی تھی. آئی ایم ایف سے قرض لینا کوئی انوکھا کارنامہ تو نہیں ہے جس کو کریڈٹ کے طور پہ شامل کیا جا رہا ہے؟ ایکچولی ہمارے ہاں یہاں جھوٹ بولنا جو ہے نا ایک رواج بن گیا ہے. ہم جھوٹ بولنے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کی ہر دوسری بات جھوٹ ہوتی ہے. یہی جھوٹ انہوں نے جب آئی ایم ایف سے بولا تو آئی ایم ایف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں دی. جھوٹ کی بات کریں پی ٹی آئی جو آخر میں انہوں نے پیٹرول پرائز جی وہ تو عدم اعتماد کے ڈر کی وجہ سے کی تھی. نہیں دیکھیں یہ ان کو نہیں پتا کہ کس ڈر سے کی تھی. یہ انٹرنیشنلی دیکھیں, آپ کسی گورے سے بات کر لیں نا, وہ یہاں آئے تو وہ کبھی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بھی جھوٹ ہوتا ہے یہاں. دیکھیں وہاں کی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اگر سوچیں کہ جو آئی ایم ایف میں بیٹھ کے جھوٹ بولے کہ بھئی میں نے پرائس بڑھانی ہے اور جا کے کم کر دے. پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن تو تھا نا کہ جتنی پرائزز اب ہیں پیٹرول کی, جتنی ڈالر کی پرائزز اب ہیں, آٹے کی دال کی جو پرائزز ہیں وہ پی ٹی آئی بھی کر کے کریڈٹ لے سکتی تھی. جب مجھ سے ایک سوال کریں اس کا جواب لے کے اگلا سوال کریں. میرا جواب اگر آدھا رہ جائے گا تو پھر میری بات تو نہیں ہوگی. دیکھیں آپ مجھے دیکھیں یہ میری بات سنیں. ایک یہ ہے کہ بھئی ہمیں آپ سوال کرتے ہیں, ہمیں جواب پورا نہیں دینے دیتے کیونکہ آپ نے اپنے مطلب کا ویو عوام تک پہنچانا ہوتا ہے, تو ہمارا ویو تو نہ پہنچانا. دیکھیں میں یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ جب انہوں نے ایک زبان کی جھوٹ بولا اور وہ افینڈ ہو گئے آئی ایم ایف, تو آئی ایم ایف نے یہاں لون دینے سے انکار کر دیا, ساری شرائط پوری کر دی, اس کے بعد بھی وہ نہیں دے رہے تھے لون. اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اس کو کنٹرول نہ کر سکتی. اس گورنمنٹ نے کسی بھی طرح سے اس کو کنٹرول کر کے انہوں نے لون بھی لے لیا, اور ان کے لون کے ساتھ انٹر لنک تھا کہ سعودی عرب نے لون دینا تھا, چائنا نے لون دینا تھا, اور وہ لون بھی مل گیا. اس کے بعد جو حالات میں بہتری آئی اس سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اب میں نے یہ ثابت کر کے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. دوسرا جو بڑا کام اس گورنمنٹ نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ہر حکومت کہتی رہی ہم تیل لائیں گے, انہوں نے جہاز تیل کا لا کے دکھا دیا, موٹر ویز بنا کے دکھا دیے. 2017 میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھا دی, تو انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھا دیا. اچھا ایک کھلاڑی ہے وہ نہیں سنبھال سکتا. انہوں نے خود کہا, وہ جو آپ کے ہیں اپنا یہ شوکت خانم والے, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے انتظامی معاملات میں اور فائنینشیل معاملات میں دخل نہ دیں, آپ صرف فنڈ اکٹھا کریں, آپ پروپیگنڈا اچھا کرتے ہیں, آپ انتظامیہ اچھے نہیں ہیں. اچھا تو پاکستان میں آ کے پاکستان کی بیڑی ڈبو دی انہوں نے. پروپیگنڈے میں یہ بادشاہ انہوں نے سائفر کو کہاں پہنچایا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑے پوری قوم کو گالیوں پہ لگا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں کو جس طرح انہوں نے حملہ کیا 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں. صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ ہم 9 مئی پہ جائیں گے, لیکن آپ نے جیسے کہا نا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی, اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے آئی ایم ایف نے قرض نہیں دیا. ایگزیکٹلی یہی بات لیٹ کر دیا نا. میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ جب عدم اعتماد کا خوف پی ٹی آئی کے اوپر طاری ہوا تو انہوں نے عوام کو ریلیف کا یاد آ گیا, انہوں نے عوام کو ریلیف دیا. اگر عدم اعتماد والا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح کا اقدام پی ٹی آئی کرتی؟ کیونکہ بقول پی ٹی آئی کا بھی پی ٹی آئی کے پر, لیکن دوسرے رہنما کہتے ہیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا حقائق کو مسخ نہ کریں. آخری دم تک عمران خان کہتے رہے کہ کوئی عدم اعتماد کر کے دکھائے میں جیت جاؤں گا. عمران خان کو عدم اعتماد کا کوئی خوف ہی نہیں تھا. عمران خان یہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد کا جھوٹ ہے, یہ کریں تو میں ان کو مانوں. کیوں خوف نہیں تھا؟ خوف ہی نہیں تھا. اس نے بیان دیا ہے ان کو خوف نہیں تھا. کس وجہ سے نہیں تھا؟ یہ تو اب ان سے پوچھیں نا کس وجہ سے نہیں تھا. آپ اس حصہ رہے ہیں, ساتھی رہے ہیں. نہیں میرے ساتھ اگر دیکھیں میرے ساتھ ان کی کویشن ہوتی تو وہ 70 بن سینٹر میں 70 بچوں کا قتل کرتے ملتان میں. میرے ساتھ اگر ایکویشن ہوتی تو وہ غریب جن کی 2 کنال زمین 1 کنال اتر گئی وہ مر گئے بیچارے, انہوں نے ان کا انصاف نہیں دیا. میرے ساتھ ان کی کوئی کویشن نہیں تھی. میں تو ہمیشہ سے جنگ لڑ رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو مہنگائی ہے, جو آپ کے منسٹر کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کر رہا ہے, میں نے خود کہا اب بھی ہے نا سر, مہنگائی ختم تو نہیں ہوئی.
غریب ابھی بھی مر رہا ہے سر کرپشن کہہ رہا ہوں, جو ساؤتھ پنجاب میں کرپشن تھی اس وقت تو وہ حد سے زیادہ تھی. ختم ہو گئی ہے. جب یہ نون لیگ کی حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہاں تو پنجاب میں تو نہیں ہے نا, نہیں پہلے تو تھی نا, پنجاب میں تو نہیں ہے نا. اچھا پنجاب میں مطلب حکومت آئے گی ہاں تو دیکھ لیں گے ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم انہیں ٹیسٹ کر لیں گے. وفاقی حکومت کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہے. وفاقی حکومت کا ایشو نہیں ہے نا, یہ پنجاب کا ایشو ہے, یہ صوبوں کا ایشو ہوتا ہے کرپشن ختم کرنا, کیونکہ لینڈ ریکارڈ سینٹر صوبے کے انڈر ہے, اور وہ جہاں پہ وہ اپنے ہاسپٹلز اور وہ جو وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے وہ بھی پنجاب کے انڈر ہے. پنجاب میں تو زیادہ تر جو انہوں نے وہ ڈی سی وغیرہ لگائے. نہیں دیکھیں میں محسن ان کو میں ڈیفینڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ان کے آنے کے بعد کام اچھے ہوئے ہیں. میرے محسن نقوی کے دور میں وزیر شہباز شریف صاحب کو اس کا میں کریڈٹ دوں گا کہ میں 4 سال کوشش کرتا رہا, نہیں ہوا. ان کے دور میں نے ایس این ای اپروو کرائی 150 بیڈ کے ہاسپٹل کی, جس میں اندھوں کا علاج ہوگا. میں نے ایس این ای اپروو کروائی نیو ناٹک یعنی کہ انٹینسیو کیئر یونٹ نیکو سینٹر کی, جہاں ایک بندہ کہتا ہے, خامند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں 40,000 کا انجیکشن نہیں لے سکتا, 50,000 کا, یہ مر جائے ہم اور پیدا کر لیں گے. وہاں اب انجیکشن بھی مفت مل رہے ہیں, اور وہاں پہ اب ہم نے ایس این ای بھی کرا لی ہے. بند سینٹر میں جہاں بچے 6 سال کی عمر کے 70 بچے مر گئے عمران خان کی وجہ سے, وہ میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا, آپ کو شاید ٹائم نہ ہو, لیکن وہاں پہ انہوں نے چلڈرن کا وارڈ بنوا دیا, محسن صاحب نے, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں میرے سامنے جب اچھے کام ہوئے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ختم ہو گئی, کرپشن کم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کم ہو گئی ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ڈی سی جو لگ رہا تھا 3 کروڑ میں لگ رہا تھا, سی پی او 4 کروڑ میں لگ رہا تھا. اب وہ چیز کم ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی, کم ہو گئی ہے, ریٹ کم ہو گئی. نہیں اب کہیں کہیں دیے جا رہے ہیں, زیادہ تر جو ہے نا میرٹ پہ لگ رہے ہیں. پہلے تو چلو عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ کے دوستوں کے باپ پہ ان کے وزیر اعلیٰ لے رہے تھے, الزامات تھے. اب کس پہ الزام ہے, اب کون لے رہا ہے؟ بیوروکریسی کو لت ڈال دی انہوں نے. کچھ افسر ایسے ہیں جو لے رہے ہیں, لیکن اب کم ہو گیا ہے. جب تک سرپرستی نہ ہو نا وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعلیٰ کیونکہ اچھے آدمی آ گئے ہیں, اگلے دن میری ان کی ملاقات ہوئی ہے, مجھے لگا, میں نے انہیں کہا کہ نواب پور میں ایک روڈ ہے, نواب پور روڈ جو ہے وہ وہاں لوگ مر رہے ہیں, چلتے ہیں تو بیچارے ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. تو میں نے کہا مہربانی کریں اپنے اسپیشل فنڈ سے اس کو بنوا دیں. ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے اسپیشل فنڈ سے وہ بنوا رہا ہوں, اور ملتان کے لوگ اتنے خوش ہوئے, انہوں نے دعائیں دی انہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی پچھلے بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ملتان کے ایس ایس پی کے حوالے سے اس کو کریڈٹ کیوں نہیں دیا, 9 مئی پہ انہوں نے سی پی او کو کریڈٹ کیوں نہیں دیا, اور اس نے 9 مئی کے واقعات میں روکنے میں بڑا اہم کردار, اپنی جان داؤ پہ لگا دی. آپ انٹیریئر منسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ان افسران کو بلا کے پوچھا نہیں کہ جناح ہاؤس پہ حملہ ہو گیا, پولیس کہاں تھی, جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا, فورس پولیس جو قانونی ادارے ہیں وہ کدھر تھے؟ بلایا تھا. اچھا کیا بلایا تھا, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ دکھایا, اس کلپ میں اس کلپ کو میڈیا پہ عام نہیں کیا گیا. میں نے اس کے اوپر اس کلپ میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے, میں آپ کو وہ بھجوا دوں گا. اچھا اس کلپ میں جو آپ کا آئی جی صاحب ہیں, انہوں نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ کہاں پہ مس ہیپ ہوا, کہاں پہ صحیح ہوا, اور انہوں نے کیا ایکشنز لیے, ہر چیز موجود ہے. لیکن ہمارے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ صوبوں کے ہیں, انہوں نے اس کو عوام میں پبلک میں آؤٹ نہیں کیا. میں نے تمام انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو شو کاز جاری کیا ہے. اب ہم اس کو انشور کر رہے ہیں کہ اگلے 10 دن کے اندر شوکاس تو تب جاری ہوتا ہے جب غفلت ہوتی ہے, آپ کی نظر میں غفلت؟ میرے خیال میں غفلت ہوئی ہے. میں نے میری منٹس پڑھ لیں آپ, میں نے انہیں شوکاز جاری کیا ہے کہ جتنے بھی انفارمیشن کے ادارے ہر صوبے کے ہیں, انہوں نے اس کو لوگوں کو پبلسائز کیوں نہیں کیا, سوشل میڈیا نے پبلسائز کیوں نہیں کیا. اب ہم اس کو پبلسائز کر رہے ہیں, اس کو آپ کو پورے ثبوت مل جائیں گے کہ انہوں نے کہاں کوتاہی کی ہے, اور کس کی کوتاہی سے یہ ہوا ہے, اور کس کی ہمت سے بہت ساری جگہیں بچ بھی گئی ہیں. تو وہ ہم نے ساری اس کی سارٹ آؤٹ کر لی ہے, وہ ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین بریک تھا, بریک کا مقابلہ سلسلے کو جاری رکھنا.